بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم ثم الصلاة والسلام على سید الانام کلمت الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر و شجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر بالشبیر والشبر صاحب ساکی حوض الکوثر و حامل بابن الخیبر الذی سمته امه حیدر نعرہ حیدری ولعنت اللہ علی اعدائهم من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق و هو اصدق الصادقین یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت موالیان حیدر کرار، سلسلہ گفتگو جو کہ چل رہا تھا وہ یہ کہ پروردگار ہماری زندگی 1000 سال نہیں ہے، ہماری زندگی کوئی 500 سال نہیں ہے کہ ہم 10 سال کسی کی پیروی کریں، 10 سال کسی کی پیروی کریں، 10 سال کسی کی پیروی کریں اور پھر 50 یا 100 سال گزرنے کے بعد ہم جس پر مطمئن ہو جائیں اس کی سیرت پہ چلیں۔ ہماری زندگی اتنی طویل نہیں ہے، 50 برس جینا ہے پروردگار ہم خود نہیں ڈھونڈ سکتے۔ پروردگار سوال یہ تھا کہ تو بتا تیرے نزدیک کس کا درجہ بلند ہے تاکہ ہم پوری زندگی اسی کے در پہ سوالی بن جائیں، تاکہ تو ہمیں ایسا در دکھا دے۔ پروردگار ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں ایسا در دکھا دے کہ جس در کے آنے کے بعد ہمیں در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہ پڑے، پھر ہم در بدر نہ پڑتے، ایک ایسا در تھام لیں۔ آپ اور ہم جیسے ہی کسی عاشق کے سامنے مولا علی نے کہا تھا کہ وہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، مومن ہونے کے لیے 3 علامتیں ضروری ہیں۔ کون سی؟ فَيَكُونَ أَحَبُّ الْمَوْتِ مِنَ الْحَيَاةِ۔ علی فرماتے ہیں کہ میرے مومن میں، میرے پیروکار میں، میرے چاہنے والے میں 3 نشانیاں ہیں۔ لا يبلغ احدکم حقیقت الایمان، مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک یہ 3 کام نہ کرو۔ اجازت ہے میں وہ 3 کام بتاؤں؟ علی حیدر کرار فرماتے ہیں پہلی نشانی جو مومن کی ہے وہ یہ کہ وہ موت کو زیادہ پسند کرتا ہو زندگی کی نسبت، سبحان اللہ، زندگی کی نسبت موت کو پسند کرتا ہو۔ فَيَكُونَ الْفَقْرُ، اور پھر ثروت مندی کی بجائے، مال کی بجائے غربت اور فقر کو پسند کرتا ہو۔ پہلی علامت یہ بتائی زندگی سے زیادہ موت سے پیار ہو، دوسری علامت بتائی کہ غربت سے زیادہ پیار ہو مال کی نسبت، تیسری علامت یہ بتائی کیا کہ بیماری زیادہ پسند ہو صحت کی نسبت۔ یہ 3 باتیں جیسے ہی علی نے بتائیں، ایک ہم جیسا سائل اور عاشق کھڑا ہو گیا، کہا آقا آپ نے یہ کہا ہے کہ موت زیادہ پسند ہو زندگی سے، غربت زیادہ پسند ہو ثروت مندی سے، بیماری زیادہ پسند ہو صحت سے، آپ کھلے لفظوں میں یہ کہہ دیجئے کہ تم میں سے مومن کوئی نہیں۔ کیونکہ ہم جو آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی زیادہ پیاری ہے موت سے، کیا آپ کو بھی زندگی پیاری نہیں؟ مولا ہم کہہ دیجئے کہ ہم مومن نہیں۔ پھر کہا مولا آپ نے یہ کہا کہ غربت کو پسند کرتا ہو ثروت مندی سے، مولا سیدھا کہہ دیجئے کہ تم مومن نہیں۔ کیوں؟ ہم مال کو پسند کرتے ہیں غربت کی وجہ سے۔ مولا آپ کہہ دیجئے ہم مومن نہیں۔ کیوں؟
کیونکہ ہم صحت کو پسند کرتے ہیں بیماری کی نسبت سے؟ مولا یوں کیوں نہیں کہتے تم میں سے کوئی مومن نہیں؟ تو مولا علی نے، میرے آقا نے پلٹ کے جواب دیا، کہا کہ علی کی بارگاہ میں بیٹھ کے مایوسی کی باتیں نہ کرو۔ علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو اور پھر بھی مایوسی کی باتیں کرتے ہو۔ یا علی، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو مومن ہو؟ جو نشانیاں آپ نے بتائی ہیں یہ تو نہیں ہے۔ علی نے پلٹ کے کہا کلکم کذالک، تم سارے کے سارے مومن ہو۔ آقا ہم حیران ہیں، پریشان ہیں، ادھر سے آپ کہتے ہیں موت کو پسند کرتا ہو زندگی سے، ہم تو زندگی کو پسند کرتے ہیں موت کی نسبت۔ تو میرے آقا علی نے پلٹ کے کہا مجھے یہ بتاؤ تو صحیح، الموت فی محبتنا احب الیکم فی بغضنا، مجھے اتنا تو بتاؤ ہماری محبت میں اگر تمہیں موت آئے وہ پسند کرتے ہو یا ہماری نفرت میں زندگی کو پسند کرتے ہو؟ کہ آقا باقی باتیں تو بعد میں ہیں، لیکن جب بات آپ کی آئے گی پھر اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہ ہو، اس موت کو سلامی ہے جس میں علی ہو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بابا دے بلندر سلوات۔ کہا مولا ویسے تو زندگی پیاری ہے، لیکن جب یہ بات آ جائے کہ ایسی زندگی جس میں علی نہیں، ایسی موت جس میں علی ہے، تو پھر آقا ہمارا انتخاب موت ہوگا۔ تو علی نے کہا میں نہ کہتا تھا کہ تم موت کو زیادہ پسند کرتے ہو۔ صلوات پڑھے بر محمد و اہل آقا یہ بات تو سمجھ آ گئی، ہم موت کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ غربت والی بات کہ غربت کو پسند کرتا ہو ثروت مندی پہ، مولا بات ایسے تو نہیں ہے۔ علی نے پھر پلٹ کے کہا کہ پھر مایوسانہ باتیں نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ اگر ایسی زندگی میں ہو کہ جو تمہیں فقیر بنا دے لیکن تم علی کے در پہ امیر کہلاؤ، تمہیں علی کی محبت میں فقیر بننا پسند ہے یا علی کی دشمنی میں امیر بننا پسند ہے؟ پھر کہا آقا جب بات آپ پہ آئے گی تو پھر ایسی امارت پہ لعنت ہے جس میں علی نہ ہو، ایسی غربت بادشاہی ہے جس میں علی ہو۔ یا علی حسینیات زندہ باد، حسینیات زندہ باد، جدیدیات مردہ باد، جدیدیات، مردہ باد۔ بابا دے بلندر سلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ آقا جب بات یہ آئے گی کہ وہ فقر چاہیے، اس لیے تیرے مولا کے پاس کسی نے آکے کہا تھا آقا میں غریب ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے۔ آقا نے پلٹ کے کہا میری نگاہوں سے دیکھ تو سب سے بڑا امیر ہے۔ آقا مال تو نہیں ہے میرے پاس، پھر کیسا امیر ہوں؟ مولا نے کہا ایک سودا کرتے ہیں، سودا یہ کرتے ہیں کہ میں دنیا کی ساری نعمتیں تمہیں دیتا ہوں، اس کے بدلے میں جو اللہ نے تجھے ہماری محبت دی ہے پلٹا دے۔ کہا مولا یہ تو گھاٹے کا سودا ہے۔ کہا پوری دنیا کی نعمتیں لیتے ہو ہماری محبت نہیں دیتے۔ کہا آقا میں اب سمجھا پوری نعمتوں کی، پوری دنیا کی، پورے روئے زمین پر بسنے والی ہر چیز کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی اس چراغ کی قیمت ہے جو آپ کی محبت کا دل میں روشن ہے۔ سبحان اللہ، سامعین گرامی قدر، یہ تینوں علامتیں اب آپ بھی بتائیے ہیں کہ نہیں؟ آپ میں سے کون ہے کہ جو ایسی زندگی پسند کرے جس میں علی نہ ہو؟ کوئی ہے؟ آپ میں سے کون ہے کہ جو ایسی موت کو پسند کرے جس میں علی راضی ہو؟ سارے بیٹھے ہو؟ تو میں آپ کی طرف سے ایک ادنا سا طالب علم ہو کر آپ کی نمائندگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مولا ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایمان کی پوری منزلیں پہ آ سکیں، مولا ہم مومن کے بڑے منزلیں پہ جا سکیں، بڑے مرتبے پہ جا سکیں، مولا ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسلام کے سچے عاشق بنیں، لیکن یہ اعتراف ہے مولا ہماری نمازوں میں وہ خلوص نہیں، ہمارے روزوں میں وہ خلوص نہیں۔ آقا ہم پوری کوشش کریں گے ان میں بھی خلوص آ جائے، لیکن ایک
وعدہ تم سے کرتے ہیں ہمیں اس مال سے نفرت ہے جس میں علی نہ ہو، اس آل سے نفرت ہے جس میں علی نہ ہو، اس رزق سے نفرت ہے جس میں علی نہ ہو، اس دولت سے نفرت ہے جس میں علی نہ ہو، اس شہرت سے نفرت ہے جس میں علی نہ ہو، اس زندگی سے نفرت ہے جس میں علی نہ ہو۔ اور مولا یہ بھی وعدہ کرتے ہیں ہمیں اس بیماری سے نفرت ہے جس میں علی ہو، ہمیں اس ذلت سے نفرت نہیں محبت ہے جس میں علی ہو، ہمیں اس موت سے محبت ہے جس میں علی ہو، ہمیں بے اولادی سے محبت ہے جس میں علی ہو۔ اور مولا آپ کی قسم ہے ہمیں پوری زندگی دنیا کچھ نہ ملے لیکن آپ مل جائیں وہ سب سے بڑا تحفہ ہے، آپ نہ ملے تو سب سے بڑی ضلالت ہے۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، بابا دے بلندر صلوات۔ اللہم صلی ہاں مولا ہم اس بات میں پرخلوص ہیں، ہماری نماز وہ نہیں جو حسین ابن علی کی تھی، ہماری نماز وہ نماز نہیں جو علی ابن ابی طالب کی تھی۔ نماز پڑھتے ہیں پاؤں سے تیر نکالا جاتا ہے علی ابن ابی طالب کے، خبر ہی نہیں ہوتی۔ کیا ہماری نماز ایسی ہے؟ نماز ایسی نہیں ہے، کوشش کریں گے جتنی ہم کر پائے، لیکن ہاں آقا ہم اتنا ضرور کہتے ہیں ہم تیری محبت میں خالص ہیں، ہم تیری الفت میں خالص ہیں، ہم تیری سیرت سے خالص ہیں۔ اور سامعین گرامی قادر یہ علی ہی ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، خدا کی پہچان کا ذریعہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر علی نہ ہوتے خدا کی پہچان نہ ہوتی۔ اسی لیے علی کو اللہ نے جب اپنی معرفت کا اپنے تک پہنچانے کا دروازہ بنایا تو مجھے یہ بتائیں جب کسی گھر کا جب کسی عمارت کا دروازہ لگایا جائے تو کس حیثیت سے لگاتے ہو؟ جو لوگ بیٹھک بناتے ہیں، مہمان خانہ بناتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے مہمانوں نے آنا ہے، گاڑی نے آنا ہے، دروازہ کھلا ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ رکاوٹ بن جائے۔ اب جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اللہ نے اپنا دروازہ علی کو رکھا ہے تاکہ کوئی آنا چاہے رکاوٹ نہ ہو۔ صلوات بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور سامعین گرامی قادر، یہ بات کہ علی کے فضائل سے انسان غالی ہو جاتا ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ صرف علی کے حقیقی اور وہ فضائل جو رسول نے پڑھے یہ غلو نہیں ہے۔ کچھ فضیلتیں بیان کرنے سے لوگوں کا غلو کا فلو ہو جاتا ہے، یہ فلو نہ ہونے پائے۔ نہ علی کو حد سے بڑھائیے جو اللہ نے بیان کی، نہ اسے گھٹائیے جو رسول اللہ نے بیان کی۔ اصل مسئلہ کیا ہوا؟ کیوں ہمارے اہل علم حضرات بھی تھوڑا سا کوئی ہچکچا جائیں کہ علی کی فضیلت نہ ہو؟ آپ تو خدا کی قسم بڑے لطف سے سن رہے ہیں، میری بات کیونکہ یہ جا رہی ہے بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اب کسی شیعہ عالم کا کسی عیسائی سے مناظرہ ہوا تو وہ حوالے قرآن سے دے گا یا انجیل و زبور سے دے گا؟ قرآن سے دے گا۔ اب انجیل والے کو سمجھانا ہے، عیسائی کو دلیل دینی ہے تو اسے کہا جائے گا کہ تمہاری کتاب والے نے بھی لکھا ہے، صرف ہم نے نہیں لکھا، تم نے بھی یہ لکھا ہے۔ اب کوئی ہندو ہے جو قرآن نہیں مانتا، اسے کوئی دلیل دینی ہو تو کیا کہیں گے؟ یہ قرآن نے لکھا ہے۔ وہ کہے گا میں تو قرآن مانتا ہی نہیں۔ اب کسی ہندو کو دیکھو تو پھر کہو گے کہ تمہاری شاستر میں یہ لکھا ہے، تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے، یہ تمہاری سام وید میں بھی لکھا ہے، یہ رگ وید میں بھی لکھا ہے، تمہارے بڑوں نے بھی یہ لکھا ہے۔ شیعہ سنی سارے اہل بیت کی فضیلت مانتے ہیں، لیکن ایک اختلاف تو ہے نا، عصمت کا اختلاف ہے، جھگڑے والی بات نہیں ہے، ایک نظریہ ہے۔ میں اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوں۔ قانون یہ ہوتا ہے کسی سے مناظرہ کرو، کسی کی فضیلت بیان کرو تو اپنی کتاب سے نہیں، ان کی کتاب سے لکھو، ان کی کتاب سے دکھاؤ تم نے یہ لکھا ہے، تمہارے بڑوں نے بھی لکھا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا، ملیے گا میرے ساتھ، ہمارا اگر مناظرہ اسلامی بھائیوں سے ہوا، عصمت علی پہ مناظرہ ہوا، عصمت سیدہ پہ مناظرہ ہوا، عصمت حسین پہ مناظرہ ہوا، تو ہم نے اپنی کتابیں تھوڑی دکھانی ہے۔ ہم کہیں گے بھائی لڑیے نہیں، بھائی جھگڑیے نہیں، آپ کو علم نہیں ہے، آپ نادانی میں ہیں، اگر آپ جان لیتے تو یہ باتیں نہ کہتے۔ ایک دفعہ دیکھیے تو صحیح، بخاری میں یہ لکھا ہے، مسلم
मुस्लिम में ये लिखा है, सुनन दाऊद ने लिखा है, सुनन माजा ने ये लिखा है, मुहद्दिस देहलवी ने ये लिखा है, मुहद्दिस काशानी ने ये लिखा है। ये बात सारी बातें तुम्हारे बड़ों ने लिखी है, झगड़िए नहीं, किताब पढ़िए। मसला ये हुआ कि हमारे मिंबरों पे इतने हवाले दिए गए, हर खतीब ने कहा कि तुमने ये लिखा है, हर वाइज ने कहा तुमने ये लिखा है, हर मुकर्रर ने कहा तुमने लिखा है। तुम्हारा भी अकीदा है, हमारा भी अकीदा है, लेकिन किताबें तो देखो। हमारे मिंबर पे इतने हवाले दिए गए बरादरान की किताब के कि हमको सुनते सुनते इतना अरसा गुजरा कि हमें अब बुखारी और मुस्लिम वाला अली पसंद है, अबू जर और सलेमान वाला नहीं। हमने कहा कि सही बुखारी ने भाई ये लिखा है, लोग कहते हैं कि अहले बैत को रज़ी अल्लाह कहा जाए, लेकिन खुद बुखारी में लिखा है हुसैन के नाम के साथ अलैहिस्सलाम। अब जो सुन्नी है, जो अहले बैत का आशिक है, उसने तो किताब नहीं पढ़ी, अरबी नहीं जानता, तो हम क्या कहें वो दुश्मन है? हम कहेंगे नहीं भाई ये किताब तो देखो, तुम्हारे बड़ों ने लिखा है। वो किताब देखेगा और कहेगा हाँ आप ठीक कहते हैं। तो क्या ये झगड़े वाली बात है? हुआ ये कि हमने सही मुस्लिम और बुखारी के इतने हवाले दिए, अब जरूरी नहीं है कि हम सारी रिवायत माने, उनके लिए भी जरूरी नहीं कि हमारी सारी माने, मिल के चलना है ना हमने। वो भी ना माने, हम भी पूरी की पूरी ना माने, आधी मान लेंगे या 25% से हमारा एतबार होगा। अब मसला यही हुआ, हमारे उलमा ने इतने लोग शिया किए, इतने लोग शिया किए, बुखारी पढ़ पढ़ के, मुस्लिम पढ़ पढ़ के। वो लोग चाहते हैं कि हमें वो अली सुनाओ जो बुखारी और मुस्लिम में है, वो अली ना सुनाओ जो हिल्ली ने लिखा है। तवज्जो है तो सलावत पढ़े पर अबू ज़र और सलेमान वाला अली हम सुनते जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं गुलू हो गया, ये तो मौलाना ने गुलू कर दिया। अगर आपका इरादा है कि अल्लाह ने जो अली की फजीलतें की है वो नहीं, जो रसूल की निगाह में है अली वो नहीं, जो हजरत अबू ज़र की निगाह में अली का मकाम है, बयान करना चाहता हूँ। मैं अबू ज़र वाला अली पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत है आप हजरात की? तो सलावत पढ़े बर मोहम्मद। इससे पहले कि मैं आगे बयान करूँ, जो एक चंदा नौजवान जमा करते हैं वो अपनी जगह से खड़े हो। फिर वो बच्चे उठी खड़ो, शाबाश शाबाश, जज़ाकल्लाह। मस्तूरात गुजारिश है कि चंदा कर गिनो, दरूद शरीफ ही पढ़ते रहो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और इहदे च बरकत होंदी है, केड़ी भी चाहे देसो उहदे विच ही बरकत है। दरूद पाक पढ़ के माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजाना। माशाअल्लाह, जल्दी जल्दी भाई, देर ना करो। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह से सलावत पढ़ दीजिए बर मोहम्मद। तो अज़ीज़ान किराम, ये कहा हजरत अबू ज़र से मोतबर तो कोई नहीं है ना। अहले सुन्नत के आलिम दीन खरकूशी नाम है इनका। शरफ़ुन नबी 6 जिल्दों में अरबी की किताब है, बैरूत से छपी है, उसमें ये वाक़या दर्ज है, हदीस रसूल। कहा कि मस्जिद नबी में अक्सर सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, लोग नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद नबवी में। उस मस्जिद में अबू ज़र भी बैठे थे और अली भी बैठे थे, सारे नमाज पढ़ रहे थे। वह अबू ज़र यंज़ुरु इला वजहि अली, अबू ज़र बड़े गौर से एक ही काम कर रहे थे, क्या? अली के चेहरे की ज़ियारत कर रहे थे। अब एक बंदा आया, अबू ज़र, ये वो मस्जिद है जिसमें एक रकत 1000 के बराबर है, सारे इबादत कर रहे हैं और तुम इबादत नहीं कर रहे।
سارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور تم عبادت نہیں کر رہے. ابو ذر نے کہا ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے اللہ کی نگاہ میں کوئی عبادت نہ کر رہا ہو سوائے ابو ذر کے. اللہ کی نگاہ میں سوائے ابو ذر کے کوئی عبادت نہ کر رہا ہو. کہا وہ کیسے؟ کہا سمعت النبی النظر الى وجہ علی عبادہ. سمعت النبی النظر الى الوالدین برأفت ورحمت عبادہ. سمعت النبی النظر الى القعبۃ عبادہ. سمعت النبی النظر الى المصحف عبادہ. میں نے رسول سے سنا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کو دیکھنا عبادت ہے. تم ایک عبادت کر رہے ہو، ابو ذر 4 عبادتیں کر رہا. یہ میں نے خطاب کی بات نہیں کی. کہا ابو ذر 4 عبادتیں کیسے کر رہا؟ کہا نبی نے کہا علی کے چہرے کو دیکھو تو عبادت. ایک عبادت یہ ہو گئی. دوسرا نبی نے کہا قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. گھبرائیے نہیں. پکھے انتظامیہ پکھے بند کر دو اور ہر سیکورٹی حضرات صدقہ بآواز بلند تر صلوات. ابو ذر والا علی ابھی شروع کیا تھا. بارش ہونے دو، ہم پیش کے علی کی جوانی ہے دوستو. آج کی شب سب سے سہانی ہے دوستو. بادل گرج پڑا، بارش کا ہے امتحان، بارش کا ہے امکان. اس نے بھی تو ذکر علی کی عید منانی ہے دوستو. بڑھیا تھے. اگر آپ قریب ہوتے تو میرے لیے آسان تھا ابو ذر والا علی سنا پاؤں. صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑی کوشش کریں اگر زحمت نہ ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بنا مان دو ہفتہ دیے تو باقی آتا کھڑے ہفتے جی آؤ ماشاءاللہ مہربانی. میں ہفتے جی آؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو ابو ذر کو کیا کہا؟ ابو ذر سارے عبادت کر رہے ہیں اور تم فارغ بیٹھے ہو. تو ابو ذر نے کہا ممکن ہے میں عبادت کر رہا ہوں، تم فارغ بیٹھے ہو. ماشاءاللہ 4 حدیثیں پڑھی کہ میں عبادت کر رہا ہوں. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اور ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے، اور علی کو دیکھنا عبادت ہے. 4 حدیثیں حضرت ابو ذر نے پڑھی. کعبہ، قرآن، ماں باپ اور علی، ان 4 کو دیکھنا عبادت ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں تو 4 عبادتیں کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیے گا. وہ کیسے؟ کا رسول نے کہا تھا نا علی کو دیکھنا عبادت ہے. جی کا پہلی عبادت علی کو دیکھ کے ہو رہی ہے. رسول نے کہا تھا نا قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. کہاں یہ کہا تھا؟ پھر یہ بھی سنا القرآن و علی. مولا بھی علی ہے، میرا امام بھی علی ہے، میرا بابا بھی علی ہے، میرا کعبہ بھی علی ہے. میرا بابا بھی میرا بابا بھی علی ہے. انا و علی. دیکھیے نا میری انا و علی ابوا ہذہ الامہ. میں
यानी मोहम्मद और अली सुन्नत के बाप हैं तो मेरा बाबा है, ये कुरान है। अब मुझे बताओ तुम्हारी अगर कबूल भी हुई तो एक इबादत है, अबू ज़र की 4 इबादतें हैं। माशाअल्लाह। सामीन गिरामी कादर, ये अबू ज़र वाला अली है। तो हज़रत अली की फजीलत बयान करने से गुलू नहीं हो जाता, ये बात तयशुदा बात है। रसूल गिरामी कादर से किसी ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है, ताकि हमें कोई निशानी बता दें, कोई अलामत बता दें। तो साथ बैठे थे अली, मौला के कांधे पे हाथ रख के कहा मोहब्बत हाजा अलामतुन ले मोहब्बतना, अगर कोई इस अली से मोहब्बत करता है समझ ले मुझ मोहम्मद से मोहब्बत करता है। सलावत आवाज सारों तक पहुंच रही है। माशाअल्लाह। ये पंखा बंद कर दीजिए, साल में बंद कर दीजिए, वो भी बंद कर दीजिए, एक ही करना है, वो भी बंद है। तो अहले बैत और अली के फदाइल पढ़ने से गुलू नहीं हो जाता। अली की मोहब्बत अलामत है कि रसूल से मोहब्बत करते हो, और इस अली की मोहब्बत अलामत है कि अल्लाह से भी मोहब्बत करते हो। अली वलीउल्लाह है, अली हुज्जतुल्लाह है, अली हुज्जतुल्लाह अलल खल्क है, अली अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता है, ये गुलू नहीं है। हाँ, खुद अली अल्लाह है, ये गुलू है, ये गुलू है। इसके अलावा नज़लूना अला रुबूबिया फ़क़ूलू फ़ीना मा शिअ्तुम, अली कहते हैं मेरे कितने फ़दाइल बयान करोगे, मेरी कितनी हकीकतें बयान करोगे, एक कुलिया बना लो, नज़लूना अला रुबूबिया, बस अली को रब न कहना, बाकी जितना अली पढ़ सकते हो पढ़ सकते दुश्मना तेलाना बुलंद सलवार। ये वाक़िअन खिताब की जुमला नहीं है कि अली लामहदूद है, अली की हद नहीं है। हाँ, अली के फदाइल की हद नहीं है, हमें हद न मिलती, एक हद खुद अली ने न बताई होती। अली की फजीलत बाला है। अली ने ये कहा हम तो न अल्लाह को समझे हैं न रसूल की हकीकत को समझे, बस अली ने ये कहा रब न कहो। मैं इजाजत देता हूँ, मैं पूरी बात कर रहा हूँ, जुमला सुनिएगा फिर फतवा लगाइएगा। सलावत पढ़े बर मोहम्मद के डांस से ये भी बोल पड़ा है, सलावत पढ़े बर मोहम्मद। आप कोशिश कीजिएगा, मेरी जानिब रही, दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं रही, मैं इजाजत दे रहा हूँ, पूरी सुनिएगा। अगर आप कहते हैं ना कि मैं विलायत अली का दुश्मन हूँ, मैं से मुराद तालिब इल्म हजरत, मैं तो आलिम नहीं कहलाता, तालिब इल्म भी बड़ा मर्तबा है, अली के दुश्मन नहीं है, मैं इजाजत देता हूँ कि अली को रब कहो, मैं इजाजत दे रहा हूँ राज़े कहो, मैं इजाजत दे रहा हूँ मालिक कहो। अली को रब कहने पे मुझे एतराज नहीं, खुद अली को है। अली को रब कहने पे मुझे एतराज नहीं, खुद नबी को है। अली को अल्लाह कहने का मतलब ये है ना अल्लाह को समझे ना अली को। अली अल्लाह कहने का मतलब ये है ना अल्लाह को समझे ना अली को समझे। अली अल्लाह नहीं है, ये बात ज़हनों में रखिएगा। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का नारा लगाओगे अल्लाह बाद में मारेगा, अली पहले मारेगा, अली पहले मारेगा। तारीख गवाह है, अली अपने दुश्मनों को माफ करता रहा, जो अली को बुरा कहते थे, अली को गलत कहते थे, कहा तुम मेरे दुश्मन हो, माफ किया, लेकिन जो उसका दुश्मन है मैं आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें राख बना दूंगा। मैं अपना दुश्मन छोड़ सकता हूँ, अल्लाह का नहीं छोड़ सकता। दुश्मन को माफ करूंगा, मेरे हक में कोताही हुई, मेरे महबूब में कोताही करेगा तो मैं दुनिया में जलाऊंगा। जुमला सुनिएगा, तवज्जो रखिए।
گا میرے حق میں کوتاہی کی لیکن محبوب کے حق میں ہوئی میں دنیا میں جلاؤں گا. ادھر سے خدا نے آواز دی حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. تو نے اپنے حق میں کوتاہی کرنے والے کو جلا دیا اس لیے میرا دشمن ہے. دنیا میں تو جلائے گا آخرت میں کوئی ایسا آیا جس نے مجھ سے دوستی رکھی ہوئی لیکن تیرے حق میں کوتاہی کی. دنیا میں تو میرے دشمنوں کو جلاتا رہا آخرت میں میں تیرے دشمنوں کو جلاؤں گا. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. نعرہ حیدری. علی کو اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے نہ علی سمجھے نہ اللہ کو سمجھے. بڑے رتبے ہیں علی کے. ہم کہتے ہیں کہ ہم علی کو اللہ کہیں گے تو فضیلت بڑھے گی نہیں. علی کو اللہ کہنے سے فضیلت گھٹتی ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. میں مثال دیتا ہوں. اگر فرض کیجئے کسی علاقے میں ڈی ایس پی آئے اور وہ کہے کہ تم میں سے میں ہر شخص کو گرفتار کر کے لے جاؤں گا جتنے رابطے کرنے ہیں کر لو. ڈی ایس پی کہے. ایک دفعہ کوئی سپاہی آ جائے سپاہی آ کے کہے میں تم سب کو گرفتار کروں گا جتنے رابطے کرتے ہو کر لو تو ڈی ایس پی کے پاس تو اتنے اختیارات ہیں کہ وہ کر لے. یہ جو سپاہی کہہ رہا ہے یہ کس کے بھروسے پہ؟ سپاہی رہ کے گرفتار کرنا زیادہ کمال ہے اپنے بلبوتے پہ اور جس کے پاس اختیارات ہوں وہ کرنا کم کمال ہے. اب علی کو اللہ کہو گے تو اللہ کے پاس تو سارے اختیار ہیں. علی عبد ہو کے وہی کہتا ہے جو اللہ علی کو دیتا ہے. عبد ہے علی. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. کہا تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں اہل بیت کی کوئی پسند ہی نہیں. یہ تو وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. اہل بیت کی کوئی اپنی پسند نہیں. یہ وہ چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے اور وہ کرتا ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں. اب علی سورج کو پلٹائے تو یہ نہ کہنا اللہ چاہتا تھا مشرق سے سورج آئے علی چاہتا تھا مغرب سے آئے. مقابلہ نہیں ہے جھگڑا نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے مشرق سے آئے علی چاہتا ہے مغرب سے آئے. جب علی نے کہا مغرب سے پلٹے تو اللہ کی پہلے مرضی تھی مشرق سے ادھر جائے لیکن علی کی مرضی یوں بدلی تو اللہ نے کہا تیری مرضی میری. وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. علی وہ ہے جملہ کہہ رہا ہوں علی وہ ہے کہ جو رسول کی زیارت کے لیے آنکھیں کھولے تو علم رسول کا سودا کرتا ہے اور نبی کی حفاظت کے لیے شب ہجرت آنکھیں بند کریں تو اللہ کی مرضیوں کا سودا کرتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. علی عام سوداگر نہیں ہے. علی عام شخصیت کا نام نہیں. آنکھیں کھولی تو علم رسول آنکھیں بند کی تو اللہ کی مرضیاں خرید لی. سامعین کرام قادر ایک بات کہہ رہا ہوں علی کے فضائل بے تحاشا ہیں لیکن کبھی علی کو اللہ نہ کہنا. اس کے علاوہ جو کہہ سکتے ہو کہو. شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ بعد رسول علی انبیاء سے بھی افضل ہے. انبیاء سے افضل تو رہی دور کی بات معتبر عقیدہ ہے. لولا کا یا علی لما خلقتک آدم. اگر علی نہ ہوتا آدم بھی نہ ہوتا. آدم نہ ہوتا تو بنی آدم بھی نہ ہوتا. پوری کائنات خلق ہوئی ہے علی کے طفیل. علی خلق ہوئے ہیں رسول کے طفیل اور رسول خلق ہوئے ہیں اللہ کے طفیل. علی نے معاف نہیں کیا اللہ کے دشمنوں کو. لوگوں نے جس کو اللہ مانا جس کو علی نے جواب دیا. لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے پتھروں کو خدا مانا. بت تراشے اور کیا کہا پتھر خدا ہے. لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے کہا سانپ خدا ہے. لوگوں نے کہا کہ اللہ خدا نہیں سورج خدا ہے. لوگوں نے کہا اللہ خدا نہیں انسان خدا ہے. یعنی فرعون کو خدا مانا.
पत्थर यानी बुत को खुदा माना, कुछ सांप देवी की पूजा करते हैं, सांप खुदा है। अब देखिएगा अली का किरदार क्या है। अली की पूरी जिंदगी अल्लाह के दुश्मनों से लड़ती हुई आई। अगर लोगों ने कहा सांप खुदा है, अली ने झूले में कल्ला अजगर चीरा, कहा सांप खुदा नहीं हो सकता। लोगों ने कहा पत्थर खुदा है, अली ने बुतों को तोड़ा, पत्थर खुदा नहीं हो सकता। लोगों ने कहा सूरज खुदा है, सूरज पलटाया, सूरज खुदा नहीं हो सकता। लोगों ने कहा चांद खुदा है, तो नहीं किया, चांद खुदा नहीं हो सकता। लोगों ने कहा सितारा खुदा है, अली ने घर पे उतारा, सितारा खुदा नहीं। लोगों ने कहा इंसान खुदा है, खुद सर सजदे में रखा और बता दिया इंसान खुदा नहीं हो सकता। सजदे में रखा और कहा खुद खुदा, इंसान खुदा नहीं, पत्थर खुदा नहीं। बस 2 जुमले कहूंगा मैं जिक्र मुसीबत के। आज मेरा दिल है, मेरी आदत यही है, तवज्जो कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ये मुसीबत अहले बैत की मुसीबत से बड़ी नहीं है। ये बारिश के चंद कतरे हैं, पत्थरों की बारिश नहीं है। खुदा की कसम, ये थोड़ी सी तकलीफ हुई है, हमें भी हो रही है, लेकिन देखिएगा करबो बला हुसैन इब्ने अली का इम्तिहान। आज मेरा दिल है, मैं चंद जुमले कहूंगा, दिल तो था तफसील से पढ़ूं, लेकिन हालात और माहौल इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन मैं मुसीबत उस शख्सियत के पढ़ना चाहता हूँ कि जिसका एक जुमला भी जिसके बारे कहा जाए आंखें नम हो जाती हैं। वो बीबी जो बिनते पैगंबर फातिमा ज़हरा है, 18 बरस की उम्र में, 18 बरस की उम्र में मोहम्मद की बेटी के बाल सफेद हो जाते हैं। हर मासूम रोया, तवज्जो मेरी जाने रखिएगा। इमाम तकी अलैहिस्सलाम रो रहे थे। एक शख्स साइल आया, वालिद बुजुर्ग के वारे तकी से सवाल किया, आका इमाम तकी क्यों रोते हैं? कहा मेरे बेटे तकी से पूछ लो। कहा आका क्यों रोते हैं? कहा रोता इसलिए हूँ, आज मेरी दादी ज़हरा की शहादत का दिन है। इमाम बाकिर रोए, इमाम रिजा रोए। इमाम हसन मदीना की एक गली से नहीं गुजरते थे। किसी शख्स ने सवाल किया, आका बचपने में एक दफा देखा था इस गली से गुजरे, अब जवानी आ गई है, इस गली से न गुजरे थे, रोने के लिए काफी है। कैसे मैं गुजरूं इस गली से? कहा जब मैं इस गली से गुजरता हूँ मुझे वो एक कोना याद आता है, इस कोने में एक शख्स ने मेरी माँ फातिमा ज़हरा पे जुल्म किया था। हर मासूम रोया। आका हसन कहते हैं मैं रात को जब उठता था मैं देखता था मेरी माँ फातिमा ज़हरा, तवज्जो रखिएगा मुसीबत को जुमला कह रहा हूँ, मेरी माँ फातिमा ज़हरा सोना चाहती है लेकिन सो नहीं पाती। साइल ने सवाल किया, आका हसन क्या वजह थी बिनते पैगंबर फातिमा सो न पाती थी? सोना पकड़ा, अली को छोड़िए। जालिम अली अपनी तरफ खींचता था, अली की बेटी अपनी तरफ खींचती थी। यह लिखा है कुतुबे मकातिल ने, एक शख्स का हाथ उठा जिसके हाथ में ताजियाना था, उसने जोर से मोहम्मद की बेटी के हाथों पे ताजियाना मारा। खुदा का जादी बाबा की कब्र पे आके कहती है, बाबा उठ के देख तो सही, एक शख्स ने इतना मारा है ज़हरा को, बाबा मेरा बाजू टूट गया। अल्लाहु अकबर या ज़हरा, अबदा वल्लाह या ज़हरा मानन सा हुसैना। एक शख्स कहता है मैं मस्जिद नबवी जा रहा था, मैंने देखा जन्नतुल बकी दीवार का किसी औरत ने सहारा लिया है, इतनी कमजोर है वो औरत, कभी थकावट की वजह से दायां पांव उठाती है, कभी बायां पांव उठाती है। का इतनी कमजोर थी, अगर दीवार का सहारा न होता वो मुंह के बल जमीन पे गिर जाती। मैंने ख्याल किया ये कौन है, जब मैंने करीब गया मुझे आहों से पता चला ये कोई और नहीं मोहम्मद की बेटी ज़हरा है। तो कहती थी कायमतुन साइलतुन बाकियतुन, बाबा तेरे बाल दरबार गई थी, लोग हंस रहे थे, ज़हरा रो रही थी। कायमतुन, बाबा लोग बैठे थे, ज़हरा खड़ी थी। अल्लाहु अकबर हाय जरूर करना।
آیت اللہ وحید خراسانی نے یہ جملے پڑھے، میں نے خود سنے، خدا کی قسم میں نہیں پڑھ پاتا بی بی کے مصائب۔ ایک جملہ کہا انہوں نے، کہا فاطمہ زہرا یغشا، میری طرف دیکھیے گا، یغشا علیہا ساعتن بعد ساعہ، لکھا ہے کتب مقاتل نے۔ اتنی کمزور تھی محمد کی بیٹی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد زہرا پہ غشی آ جاتی تھی۔ کا بعد از وفات پیمبر فاطمہ فاطمہ نبو بل فاطمہ سایہ بو، کا اتنی کمزور ہو گئی محمد کی بیٹی، محمد کی بیٹی نہ لگتی تھی بلکہ ایک سائے کی مانند۔ ابدم واللہ یا زہرا مانن سا حسینہ، سائے کی مانند ہو گئی تھی محمد کی بیٹی۔ آتے ہیں لوگ دروازے سیدہ پہ، کہتی ہیں تم میرے دروازے پہ آئے ہو، یہاں تو جبریل رکتا تھا۔ اور لکھا ہے کتاب والوں نے، میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی، کہا کہ فاطمہ دروازہ کھول ورنہ ہم گھر کو اہل خانہ سمیت جلا ڈالیں گے۔ کہا کیا کہتے ہو، کیا تم میرے حسن کو جلا دو گے؟ نہیں سن پاؤ گے سخت روایت کا فزارا با فلان علی بطن فاطمہ، وہ روایت جو سب سے کمزور ہے، کم ہے، سخت نہیں ہے، مشکل روایت نہیں، ایک ایسی روایت پڑھتا ہوں جو برداشت کر لو۔ کا بی بی زہرا کی غربت کے لیے یہی کافی تھا، فزارا با فلان علی بطن فاطمہ، ایک شخص نے تلوار کے دستے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور محمد کی بیٹی کے پہلو پہ اتنے زور سے مارا، فاطمہ کا محسن مارا گیا، زمین پہ محمد کی بیٹی گری۔ کہا بابا قتلوا جنینی فصبرت، بابا اٹھ کے دیکھ تو صحیح، تیری زہرا کا سینہ ٹوٹ گیا، تیری زہرا کا سینہ ٹوٹ گیا، زہرا کا بازو ٹوٹ گیا، زہرا کے کان زخمی ہو گئے۔ یہ ایک ظالم نے اتنا ظلم کیا تھا، فاطمہ زہرا کی آنکھ میں خون جم گیا۔ محمد کی بیٹی، محمد کی بیٹی، لکھا ہے کتب مقاتل نے، جب محمد کی بیٹی دروازے کے پیچھے آئی، اس میں لوہے کی ایک میخ تھی، وہ آگ کی وجہ سے گرم ہوئی، ادھر سے دھکا لگا۔ دو روایتیں ہیں، اللہ کرے دوسری روایت صحیح نہ ہو، کوئی مومن مر جائے گا۔ ایک ہے کہ ایک طرف پتھروں کی دیوار، ایک طرف جلتا ہوا دروازہ، لوہے کی میخ سینہ فاطمہ میں پیوست ہے، ادھر سے دھکا لگتا ہے، در و دیوار میں پس جاتی ہے محمد کی بیٹی۔ اور دوسری روایت یہ ہے، ادھر فاطمہ تھی، ادھر جلتا دروازہ تھا، وہ اس دروازے کو دھکا لگا، زہرا زمین پہ گری، دروازہ اوپر گرا، فوجی اشقیاء نے گزرنا شروع کیا۔ کہا بابا خدا کی بات فرمائے، ماری گئی ہے محمد کی بیٹی، اجڑ گیا بطول کا گھر، اور لوگوں نے بطول کو، علی نے 40 قبریں بنا کے قبروں کا نشان مٹا دیا اور کہا علی میری قبر پہ روز آ کے قرآن پڑھنا۔ لکھا ہے علماء نے علی کو کیوں قرآن کی وصیت کی، اس لیے قرآن بہانہ تھا، علی پہرے دیا کرتا تھا۔ جنہوں نے زندہ محمد کی بیٹی کا احترام نہ کیا،